بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. وقال تعالى ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. محترم حاضرین، ہم اور آپ مسلمان ہیں اللہ کا فضل اور اس کی توفیق سے. ایک آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو بنیادی طور سے اسے دو چیزوں کا ظاہری اور باطنی اعتراف کرنا پڑتا ہے، جن کو ہم شہادت گواہی کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کر شہادتین کہتے ہیں، یعنی دو گواہیاں. ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور بھی بہت سارے توصیفی نام دیے ہیں. اس کی شہادت گواہی. دوسرے، اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا ماننے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعتراف کرنا ہوگا، اس کی بھی گواہی دینی ہوگی. ان دونوں کی گواہی کے ساتھ، دونوں کلمے کو ماننے کے بعد بندہ، کوئی بھی انسان مسلمان ہوتا ہے. لیکن ان دونوں کو ماننا بھی کچھ شرائط کا حامل ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں زبان سے، لیکن اس کی ضروری شرطیں جو قرآن و حدیث کی مختلف دلیلوں میں موجود ہے، اگر اس کو ہم نے پورا نہیں کیا تو ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا اللہ کے یہاں کوئی مطلب نہیں رکھتا، کوئی معنی اور فائدے مند نہیں ہوگا، ماننے والا نہیں ہوگا. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، سرسری طور سے میں تذکرہ کروں کہ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا علم ہو. یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جب ہم گواہی دے رہے ہیں تو اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس کا معنی اور مطلب، علم ضد ہے جہالت کی. یعنی ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سمجھ ہی نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں، تو ہمارا ماننا بولنا ایسے ہی ہے جیسے ایک طوطا کوئی بات کہہ رہا ہے لیکن اسے اس کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے، بس دہرا رہا ہے. کوئی دوسری زبان جو ہم جانتے نہیں ہیں اس کا کوئی لفظ بولے اور معنی نہ جانے تو کوئی مطلب نہیں ہے. تو پہلی بات اس کا علم ہو. دوسرا، وہ جب ہم مان رہے ہیں، دونوں کے لیے یہ سات شرطیں اہل علم نے بیان کی، بعض لوگوں نے 8ویں بھی جوڑی. دونوں کے لیے شرطیں ہیں کہ پہلے اس کا علم ہو، نمبر 1. دوسرا، اس پر یقین ہو. یقین ضد ہے شک کی. کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے لیکن دل میں شک ہو کہ میں جو گواہی دے رہا ہوں معلوم نہیں یہ صحیح ہے یا غلط، تذبذب میں پڑا رہے، تردد میں ہو، تو ایمان یقین کا مطالبہ کرتی. ایمان کا مطلب ہی لفظی معنی ہوتا ہے یقین کرنا. اگر شک ہے تو یہ ایمان نہیں ہے، اور شک ہے تو اسلام میں آدمی داخل ہوا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شک کے ساتھ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں موقع نہیں ہے، ان میں سے ہر بات کی قرآن سے اور حدیث سے متعدد دلیلیں ہیں. تیسری چیز، ایک تو علم ہو، دوسرا یقین ہو، تیسرا اخلاص ہو. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، یہ قرآن حدیثوں میں ہے، اور بھی دوسری اس کی دلیلیں موجود ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے ہمارے دل کا اخلاص ہونا چاہیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کے لیے اخلاص اور خلوص ہو. اگر خلوص نہیں ہے، ہمارے سامنے
اس گواہی کو دینے کا مقصد کچھ اور ہے تو گویا ہم اللہ کے لیے اسے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ چوتھی شرط ہے یہی قبول کرنا، جو رد کی ضد ہے، کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر رہے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو اختیار کر رہے ہیں، ان میں سے اس کے تقاضوں میں سے اور اس کے معنی کو کوئی چیز کو رد نہ کریں۔ جو اللہ کی طرف سے بات آئے بطور الہ کے، معبود کے، رب کے، اور جو رسول کی طرف سے بطور رسول کے آئے سب ہم قبول کریں، تبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ماننے والے ہوئے، ورنہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک شرط ہوئی۔ ایک شرط یہ ہے کہ صدق ہو، سچائی ہو دل میں، مطلب ایک بات ہم کہہ رہے ہیں اور اندر سے دل اس کو نہیں مان رہا ہے تو سچائی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافقین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے مسجد میں بھی آتے تھے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، قرآن نے کہا سورہ منافقون کے ابتدائی میں کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ گواہی کا مطلب زبان سے بھی بول رہے ہیں اور دل میں بھی یقین کرتے ہیں، اسی کو گواہی کہا جاتا ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، لیکن ساتھ ساتھ آگے اللہ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، اگرچہ وہ سچ بات کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی زبان تو سچی بات کہہ رہی ہے لیکن دل اس سے متفق نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل کی سچائی کے ساتھ میں انسان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، تب یہ مقبول ہوگا۔ ایک شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اس کے کلمے اور اس کے مقتضا پر سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے بھی رسول سے بھی، جیسا کہ محبت کا تقاضا ہے، اور جیسی محبت اللہ سے ہے ویسی کسی اور سے نہ ہو۔ ساتھ ساتھ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب، اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے نیک صالح بندے جن میں سر فہرست انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر بعد کے دوسرے بزرگان دین ہیں، ان محبوب لوگوں سے بھی محبت ہو، صرف شخصیات سے نہیں بلکہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہمارے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ہم اسے پسند کریں، جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان کو ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، متقیوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو احسان کرنے والا اور احسان ہمارے نزدیک پسندیدہ ہونا چاہیے، تقوی ہم کو پسند ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ فساد کو پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کو پسند کرنے والا نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں دیا، تو صحابہ کرام اللہ کے محبوب ہیں، لہذا اللہ سے محبت کی تکمیل یہ ہے، مکمل اس وقت تو محبت ہوگی جب ہم اللہ کے محبوب لوگوں سے بھی محبت کریں۔ اگر کوئی صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھتا ہے، جیسے آج کل کے رافضی برا بھلا کہتے ہیں، بعض ان کے چیلے چاپڑے جو آج کل مسلمانوں کے بیچ میں ہمارے نوجوان ان کی کلپ سنتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جو صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی تعریف کے باوجود، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس تقاضے کو، شرط کو پورا نہیں کر رہے ہیں کہ ان سے اور اس کے مقتضا سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک شرط ہوئی۔ اور آخری شرط جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جس پر گفتگو قبول، اور یہ آخری شرط ایک اور بھی ہے، البراءۃ من الشرک، کفر اور شرک سے براءت۔ ہاں، شیخ ابن باز اور بعض علماء نے 8ویں شکل میں پیش کی ہے۔ 7ویں شرط جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں، الانقیاد۔ انقیاد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کہا تو ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی تابع داری کریں۔ انقیاد کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، اطاعت، پیچھے چلنا، پابندی کرنا، پیروی کرنا، پابندی نہیں پیروی کرنا۔ انقیاد، لا الہ الا اللہ کا تقاضا سب واضح طور سے یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو اکیلا معبود برحق مان رہے ہیں تو اس کو توڑنے والی یا اس میں کمی پیدا کرنے والی اس کی ضد کسی چیز کو قبول نہ کریں۔ وہ شرک اکبر لا الہ الا اللہ کو ختم کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اور شرک اصغر یہ لا الہ الا اللہ میں کمی پیدا کرتی ہے۔ پچھلی مرتبہ گزشتہ
خطبہ جمعہ میں جب میں آیا تھا 1 مہینہ پہلے تو شرک اور شرک کے کچھ نقصانات پر بات کی تھی. عنوان مجھے دیا گیا تھا شرک اور بدعت کے نقصانات. یاد پڑتا ہے مجھے. شرک کا ہی موضوع کچھ تشنا تھا, بدعت کا موضوع بھی بہت 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 اہم ہے, جسے جتنا یہ دونوں موضوع اہم ہے ہمارے ہندوستان میں اور عام مسلمانوں کے معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ اتنا ہی اس کو ہم لوگوں نے غیر ضروری غیر اہم سمجھ رکھا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عربوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے, سعودی عرب کے مقابلے میں خاص طور سے, چونکہ وہاں عقیدے پر بڑی محنت ہے, تعلیم ہے, لوگوں میں بھی ذوق شوق ہے سمجھنے کا, سیکھنے کا. علماء کی مجلسوں میں جاتے ہیں, ہر روز فجر بعد مغرب بعد دروس ہوتے ہیں, بڑی تعداد لوگوں کی شریک ہوتی ہے, پوری کتابیں پڑھتے ہیں عقیدے کی اور دوسرے مسائل کی. ہمارے یہاں یہ ماحول مزاج ہے ہی نہیں, شوق ذوق ہے ہی نہیں. لہذا اچھے لوگوں کو عقیدے کی, شرک اور بدعت کی بہت ساری باتوں کا علم ہی نہیں ہے, سیکھنے کی چاہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے. پچھلی مرتبہ جو شرک کے نقصانات ہم نے بتائے تھے اس میں سے میں نے جو 4-5 جو بھی بتائے تھے, اگر کسی ایک کو بھی ہم سامنے رکھیں, ایک نقصان کو کہ شرک کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے, تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں ترجیحات کے مقابلے میں سب سے زیادہ توجہ, اپنا وقت, توجہ, دماغ اس میں لگائیں کہ جانے شرک کیا تھا کہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہمارے یہاں بچے سن چکے ہیں, یاد ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کرے گا. شرک اکبر کو بغیر توبہ پر مر جانے والا انسان کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا, وہ چاہے حضرت ابراہیم کے والد آزر ہوں, حضرت نوح کا بیٹا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہوں, یا آپ کا چچا ابو لہب ہو, یا ابو جہل ہو, یا کوئی بھی ہو. دائمی عذاب صرف یہ ایک ہمارے لیے شرک سے ڈرانے, خوفزدہ کر دینے کے لیے, چوکنا بنانے کے لیے کافی ہے. اگر ہم کو احساس ہو کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے زندہ ہو کر, اور اس کے بعد حساب کتاب دے کر جنت یا جہنم کے ٹھکانے میں جانا ہے. اب کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ جہنم کے بھیانک عذاب میں, دائمی عذاب کا شکار بنے. اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو بننے دے. بچنا ہے تو سب سے پہلے, میں نے شاید حدیث سنائی تھی بخاری کی, وہ روایت حضرت انس بن مالک کی, کہ سب سے ہلکے درجے کے آدمی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت تجھے مل جائے, اور آج جس عذاب میں تو مبتلا ہے جہنم میں, اس سے تم کو جو ہے نجات مل جائے, اور تو اس سے نجات پانے کے لیے پوری دنیا کو فدیے میں دے دے. وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, قیامت کے دن یا جہنم میں جانے کے بعد ایک مشرک یہ کہے گا کہ پوری دنیا مل جائے. آج ہم لوگ کوئی ایک گاؤں ایک شہر خرید سکتے ہیں؟ کتنا مارے پھرتے ہیں دنیا کے پیچھے. ہاں, جہنم کو بھلا دیا. لیکن جب جہنم میں جائے گا بندہ, اللہ ہمیں بچائے, تو وہاں یہ کہے گا کہ ایک گاؤں نہیں, ایک شہر نہیں, پوری دنیا مجھے مل جائے تو پوری دنیا دے کے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کروں گا ایسا. تو اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا, اسی وقت میں نے تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا, اور تجھ سے بس ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا اس جہنم سے نکلنے اور بچنے کے لیے, کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. لیکن تو نے مانا نہیں, انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا. میں نے اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا شرک کس کو بولتے ہیں, میرے باپ دادا کرتے تھے میں بھی کرنے لگا. یہ عذر نہیں چلے گا, قرآن نے بیان کر دیا. سیکھنا پڑے گا, جاننا پڑے گا. تو میں بات پھر سے شرک کی طرف چلی گئی. آج بدعت پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ جو نقصانات ہیں کہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا, کوئی مشرک ہے شرک اکبر کرنے والا, تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے راستے میں خرچ, رات بھر نماز پڑھ رہا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, تسبیح کر رہا ہے, خوب نیکی عبادت کر رہا ہے, فضائل پہ عمل کر رہا ہے, شرک اکبر ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی نہیں ہے. کئی دلیلیں ہیں. نیکیاں جو بڑھتی ہیں توحید کی بنیاد پر, برائیاں گھٹتی ہیں یا معاف ہوتی ہیں. شرک کا نقصان یہ ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. توحید کا فائدہ یہ ہے اس کی ضد کہ گناہ معاف ہوں گے. آدمی چاہے زمین بھر کر گناہ لے جائے, اگر شرک نہیں کیا ہے تو اللہ پورے گناہ معاف کرے گا.
ایسے ایک نقصان ایک فائدہ اگر ہم سامنے رکھیں جو ایک دو نہیں ہے 20 ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر جو خوبیاں اچھائیاں آتی ہیں سب کی جڑ بنیاد توحید ہے، اور ہمارے اندر اخلاقی ایمانی روزمرہ کے معاملات کی جو بھی خرابی ہے، اگر ایک بھائی اپنے بہن کو حصہ نہیں دے رہا ہے، ایک آدمی حرام خوری کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، جو بھی گناہ کر رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی توحید کمزور ہے، اس لیے یہ گناہ کر رہا ہے۔ توحید مضبوط ہوگی تو یہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر مشرک ہے تو شرک اس کو ہر قسم کی گندگی، غلاظت، برائی میں ملوث کر سکتی ہے۔ ہاں، شیطان تسلی دینے کے لیے مشرکین اور کافرین کے اندر کچھ خوبیاں رکھتا ہے تاکہ اسے تسلی ملے کہ میں بہت اچھا ہوں، ہے نا۔ بہت سارے کافر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں، یہ ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جس کفر اور شرک پر ہے اس پر قائم رہے۔ شرک سے آگے ہم بڑھتے ہیں، اسی کا ایک دوسرا پہلو بدعت۔ بعض بدعات بھی، بدعت کی دو قسم کرتے ہیں، ایک بدعت وہ ہے جو کفر اور شرک تک پہنچتی ہے، ایک وہ جو اس سے کم درجے کی ہے۔ ایک تقسیم یہ ہے بدعت کسے کہتے ہیں۔ یہ لفظ بے دال عین سے بنا ہے، اس کے معنی کوئی ایسی چیز یا ایسا کام کرنا جس کی پچھلی کوئی مثال موجود نہ ہو، سابقہ مثال کے بغیر کوئی چیز بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں ذکر کیا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کا بدیع ہے۔ بدیع مانے بغیر کسی پہلے کی مثال کے پیدا کرنے والا، پہلے اس کے جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بارے میں کہا کہ آپ کافروں سے کہیے قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ میں رسول میں کوئی بدعت نہیں ہوں، نیا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی مرتبہ یا پہلا آدمی ہوں جو دنیا میں آیا اور اللہ کی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں اور ان کی سچائیوں کی دلیلیں اور سنت اللہ کا قانون موجود ہے، اس پر تو مجھے پرکھ سکتے ہو۔ میں کوئی نیا ایسا رسول نہیں ہوں کہ رسولوں کے سلسلے میں کچھ جدت یا نوعیت کے سلسلے میں نیا پن رکھتا ہوں۔ اب یہ تو بدعت کا لغوی معنی ہے۔ ہم جس کو شرعی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں، شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں، اس کی اہل علم نے الگ الگ تعریف کی۔ مثال کے طور پہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی کہ بدعت البدعۃ طریقۃ شرعیہ مخترعہ یضاہی بہا الشریعہ ویقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی العبادہ۔ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ایسا طریقہ ہے جس پر چلنے کے جو شریعت کے معنی میں ہے لیکن غیر شرعی ہے، شریعت سے الگ ہے، شریعت کے مقابلے میں شرعی انداز کا کوئی عمل ہو، کوئی چیز ہو، اور اس کو اختیار کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ عبادت میں مبالغہ کیا جائے، اس پر چل کے عبادت میں مبالغہ زیادتی کی جائے اللہ تعالیٰ کا تقرب اختیار کرنے کے لیے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ ایک تعریف امام شاطبی نے کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بدعت وہ چیز ہے جو دین کے اندر جس کی کوئی اصل بنیاد موجود نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد شریعت میں دین میں موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بعض لوگوں نے سمپل سی تعریف یہ کی کہ بدعت کہتے ہیں ہر وہ عمل عبادت دین کا سمجھ کر جو کیا جائے، ہاں یہ دنیاوی امور سے متعلق نہیں ہے، ابھی تھوڑی سی وضاحت ہوگی، دین سے متعلق ہر وہ عمل جو سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، جو سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہے۔ اب انہوں نے جو لغوی تشریح کی تھی کہ بدعت کا معنی نئی چیز پچھلی مثال کے بغیر کوئی چیز بنانا، اس اعتبار سے بدعت دو طریقے کی ہے۔ ایک ہے بدعت فی العادات، عادات میں، معمولات میں، دنیا کے معاملات میں۔ ہاں ہم جیسے کپڑا پہنتے ہیں، یہ عمارتیں بنا رہے ہیں، مشینیں بنا رہے ہیں، یہ موبائل نئے ڈھنگ کی چیز بن گئی، پہلے نہیں تھی، 100 سال پہلے یا کچھ سالوں پہلے نہیں تھا، یہ پنکھا اور اس طرح کا کہ مشینیں پہلے نہیں تھیں، تو یہ عادات میں نئی چیز ہے جو پہلے جس کی مثال ناموجود ہو۔ یہ مباح ہے، جائز ہے، بلکہ بعض اوقات یہ مستحسن اور اچھی چیز ہے، اس کی ترغیب دی ہے قرآن نے۔ وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، موقع نہیں ہے کہ میں اس کی دلیلوں کے سلسلے میں جاؤں، ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ دلیلیں بہت ساری موجود ہیں۔ تو دنیا کے معاملات میں ترقی کرنا، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، شریعت نے اس کو مباح رکھا ہے،
اور شریعت کے فقہا کے یہاں ایک اصول ہے کہ معاملات اور عادات میں اصل چیز ہے جائز ہونا، یعنی ہر چیز جائز ہے جب تک کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. یہ معاملات میں کھانے پینے میں ہر چیز جائز ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ فقہا کے یہاں ایک اصول کی طرح مشہور ہے، اور اس کی قرآن حدیث سے بہت سی دلیلیں ہیں، ایک دو نہیں متعدد دلیلیں ہیں کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. کھانے پینے میں، معاملات میں، لہذا دنیاوی امور میں ہر چیز جائز ہے. آپ مشینوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں شریعت سے اگر کوئی چیز ناجائز ہے تو پھر اس کا ممنوع ہونا واضح ہوگا. دوسری چیز بدعت فی العبادات، یہ عادات کی بدعت ہے. دین کے سلسلے میں یا عبادت کے سلسلے میں بدعت اختیار کرنا، نئی چیز اختیار کرنا، یہ حرام ہے. عبادات سب کے سب توقیفی ہوتی ہیں. اس سے پہلے میں نے یہ بات بیان کی. عقیدہ اور عبادات دماغ میں رکھیے گا، یہ تعلیمی اعتبار سے، دین کی ایک تعلیم کے اعتبار سے، کہ جتنی عبادت ہم کرتے ہیں یا شریعت کی عبادت سمجھتے ہیں جس کو، یا جو عقیدے اور ایمان کے طور پر ہم جس چیز کو قبول کرتے ہیں، ہم کسے قبول کریں گے؟ فلاں اور فلاں نے کہا تو وہ ہمارا عقیدہ بن جائے گا، بزرگان دین نے بتایا تو ہم وہ عبادت مان لیں گے؟ نہیں. عبادت میں اور عقیدے کے معاملے میں یہ بھی اہل سنت والجماعت کے تمام گروہوں میں متفقہ اصول ہے کہ عبادات اور عقائد توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو موقوف ہے قرآن اور حدیث پر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے انقیاد کے معنی میں، قبول کے معنی میں یہ شامل ہے. شرائط میں ہم جب کلمہ پڑھ رہے ہیں، دونوں شہادتین دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو قانون اسی کا چلے گا، دین اور شریعت اسی سے لیں گے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کا دیا ہوا رسول کے ذریعے سے. اگر دنیا کا کوئی بہتر سے بہتر عمل ہے، کتنی بڑی بھی لمبی داڑھی والا زمین پہ اس کی داڑھی گھسٹ رہی ہو، ہاں ہوا میں اڑ رہا ہو، پانی پہ چل رہا ہو، لیکن اگر اس کی بات اللہ کی بات کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول اللہ کی وہ ایک حدیث لوگ سمجھ لیں صرف، تو مسلکوں کے بہت سارے جھگڑے نمٹ جائے. ایک حدیث کہہ رہا ہوں کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں. موسیٰ کون ہے؟ کون تھے موسیٰ علیہ السلام؟ ایک پیغمبر اور جلیل القدر پیغمبر جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے انبیاء میں سب سے زیادہ تذکرہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اگر اللہ کے رسول کی سنت آنے کے بعد کسی نے اس سنت کو چھوڑ کر موسیٰ کی بات کو لیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ بھی حدیثوں میں مضمون موجود ہے. موسیٰ اور عیسیٰ کی بات مانی تو گمراہ. اب ہمارے ہاں لوگ جھگڑتے ہیں کہ میں تو امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، میں تو امام شافعی کو مانتا ہوں، میں تو امام مالک کو مانتا ہوں. تو اب امام کو مان رہے ہیں ایسا کہ اب امام کیسے امام بنے؟ قرآن حدیث کی بنیاد پر، رسول کی اتباع کر کے ان کو یہ اعلیٰ مقام ملا. تو جس کی اتباع کر کے وہ امام بنے، آپ ان کی بات مان کے اس امام کی بات کو رد کر رہے ہو جو اماموں کے امام ہیں. تو محمد رسول اللہ کی شرط آپ نے سمجھی ہی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے گروہ میں، دوسروں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں کے بیچ شرک کی مختلف شکلیں، بدعات ہر مہینے، ہر زمانے کی، ہر علاقے میں موجود ہے. شرک اور خرافات، شرک اور بدعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شرائط کے بالکل خلاف ہے. کہیں اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے، وہ اکبر ہو یا اصغر ہو، بدعت کر رہا ہے، اس کا مطلب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھا نہیں، مانا نہیں، قبول نہیں کیا، انقیاد نہیں کر رہا ہے اس کا، جو ان دونوں کے ماننے کی ایک بہت بنیادی شرط ہے. اب شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہوگا. نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے گا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو کلمے کے لیے بھی شرطیں ہیں، سیکھنا پڑے گا، سیکھنا ضروری ہے. اپنے بچوں کو، عورتوں کو گھروں میں سکھاؤ. اس کے سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے. ہم صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی برکت رحمت مل ہی نہیں سکتی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو دین کے معاملے میں جو بدعات ہیں، ہاں، اس کے سلسلے میں کہا کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ عبادات اور دین کے معاملات توقیفی ہیں. وحی الہی وہ قرآن کی شکل میں ہو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں، جب ان کے ذریعے سے کوئی دین کا، عبادت کا معاملہ ہمیں ملے، عقیدے کا معاملہ، تبھی ہم قبول کریں گے. بہت اچھی طریقے سے دماغ میں گھسائیے.
کوئی کتنا بڑا بھی عالم، میں نے جیسا کہ کہا ابھی ہمارے ہندوستان کا مزاج، ارے وہ تو اتنے پہنچے ہوئے تھے، 40 سال 50 سال 80 سال عشاء کے وجہ سے فجر کے وجہ سے عشاء پڑھ رہے تھے۔ پہلی بات وہ صحیح ہے یا غلط ہے چھوڑیے، اگر صحیح ہے مان لو تھوڑی دیر کے لیے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں تھوڑی دیر کے مان لو کہ صحیح ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں بہت فضیلت ہے۔ 5 وقت کی پڑھی، بالغ ہونے کے بعد سے پھر دوبارہ وضو ٹوٹا ہی نہیں، ایسا مان لو، بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، پیشاب پخانہ بھی نہیں کیا، ہوا بھی خارج نہیں کیا کبھی، نہ وضو ٹوٹا نہ غسل ٹوٹا، تو کیا اس آدمی کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر، مقام پر، منصب پر بیٹھا سکتے ہیں؟ کوئی دنیا کے کسی مفتی سے پوچھئے کہ جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، مثال کے طور پہ قرآن میں کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، کیا یہ درجہ کسی اور کو مل سکتا ہے؟ کسی اور بزرگ کو، یہاں تک کہ کسی صحابی کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ جو ابو بکر صدیق دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، جو امام شافعی دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، جو فلاں امام بزرگ پیر صاحب مولوی صاحب مفتی صاحب دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ کتنی سمپل سادی اور واضح بات ہے، کوئی جاہل سے جاہل انسان ہو کیا اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ کلمہ آپ نے کس کا پڑھا ہے؟ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی ملت پر، اور زندگی گزار رہے ہیں دوسروں کے قول پر۔ اگر رسول کی مخالفت دین کے معاملے میں کی جا رہی ہے، یہی بدعت ہے، اور کتنی سنگین بات ہے بدعت، میں آگے اس کے نقصانات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، ہاں وقت کم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قرآن اور حدیث نے بدعت کو حرام قرار دیا ہے دین کے معاملے میں۔ ہاں ابھی میں نے 2 آیتیں پڑھی، شاید موقع نہ ملے، گھڑی پر نظر پڑی تو بہت کم وقت ہے، 2 آیتیں پڑھی، 3 آیتیں، 3 الگ الگ مقامات سے، سرسری طور سے اس پر آپ نظر ڈالیں، اور ایسی 20 آیتیں قرآن کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ کے رسول سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقہ فرقہ بنا دیا، فرقے کیسے بنے دین؟ ایسے ہی بن گئے کہ نہیں چلو میرا گروپ یہ ہے، اس کا نام یہ رہے گا، تمہارا گروپ یہ رہے گا، اس کا نام یہ رہے گا، فلاں کا نام یہ رہے گا، ایسے بن گئے گروپ؟ جو فرقے بنتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دین میں کوئی نئی بات، نیا اصول، نیا ضابطہ، نیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن حدیث کا جو طریقہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو دے گئے، اس سے چلا رہا تھا، اس میں کچھ الگ راستہ پیدا کر لیا، یہی بدعت ہے۔ بدعت کا سب سے پہلا اثر، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، فرقہ ہو گئے۔ بدعت کا ایک نقصان یہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ جنہوں نے دین کو بانٹ دیا، ٹکڑے کر دیا، یعنی بدعت بنا لی، ایجاد کر لی، اور ان کو پکڑ کر دین سمجھے ہوئے ہیں۔ اب جو جس گروہ کے پاس ہے وہی اس کو دین سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی میلاد النبی منا رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد اذان، قرآن کی تلاوت سنت کی بجائے جو ہے نعت گوئی کر رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا بدعتیں اختیار کر لیے، اسراء اور رجب کے کونڈے کر رہا ہے، جو بدعت ہے شیعوں کی ایجاد کردہ۔ ہاں معراج کی رات کو 27 رجب کو، جبکہ تاریخ بھی جو ہے پکی معلوم نہیں ہے تاریخ اسلام سے، اس کو مقرر کر لیا کہ اس میں فلاں محفل ہوگی، فلاں جشن ہوگا، مسجدوں کے لائٹ جلا دیں گے، ایسا کیا جائے گا، سب بدعت، نیا طریقہ جو صحابہ نہیں جانتے تھے دین کا حصہ، وہ ایجاد کر لیا، تو دین کا چہرہ بگاڑ دیا، دین کو بدل دیا، نیا دین بنا لیا، اور نہیں نیا دین نیا فرقہ بن گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے فرقہ بنا رہے ہیں، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کے طریقے پہ نہیں ہے، آپ کے متبع کرنے والے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ کو سمجھے ہی نہیں ہے، شہادت جو دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ارأیتم ما انزل اللہ من رزق ما انزل اللہ لکم من رزق، بھلا بتاؤ کہ اللہ نے جو بھی رزق روزی تمہارے لیے اتاری ہے، ہاں تو اب اس میں سے فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم خود اس میں کچھ بولتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فلاں بابا کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے، اس پر سواری نہیں کر سکتے، یہ فلاں کھانا ہے، یہ نیاز ہے، یہ فلاں ہے۔ اب اللہ نے اتارا، تم کچھ رسم رواج کر رہے ہو، اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے آگے سوال کیا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، پوچھو ان سے، کہو کہ کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے کہ تم ایسا کرو، یہ حلال یا حرام بولتے پھرو، فتوے دیتے پھرو؟
اپنی طرف سے؟ کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دیا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، افترا کرتے ہو؟ ایک آیت میں نے پڑھی تھی سورہ اعراف کی، بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کو اختیار کیا یعنی بچڑوں کی عبادت کی، بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچڑا بنایا، اس کی پوجا کی، سینالہم غضب من ربہم، انہیں ان کے پروردگار کی جانب سے عنقریب غضب لاحق ہوگا۔ علامہ ابن کثیر نے اس کی تفسیر کی، سلف کے اقوال نقل کیے کہ غضب تو دنیا میں ان کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جب انہوں نے توبہ کرنا چاہی تو توبہ اس وقت تک قبول نہیں کی کہ تم یہاں تک کہ تم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، یہ حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب تک قتل نہیں کیا ایک دوسرے کو اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی، یہ اللہ کے غضب کا نتیجہ تھا۔ ہاں آگے اللہ نے فرمایا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو عنقریب اللہ کا غضب، پروردگار کا غضب لاحق ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت لاحق ہوگی۔ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل خوار ہیں، بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کہ ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، قانون بن رہا ہے، بیجا گرفتاری کی جاتی ہے، ہمارے خلاف NRC CNA بنا کر جو ہے ہندوستان کی شہریت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، برما میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بوسنیا چیچنیا میں ہمارے ساتھ انتہائی خطرناک قسم کے مظالم کی گئے۔ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی سازش نہ رچی جا رہی ہو، ظلم نہ کیا جا رہا ہو۔ شام تپ رہا ہے برسوں سے، اہواز میں شیعوں کا ظلم سنیوں پر برسوں سے جاری ہے۔ بہت سی چیزیں ہم جانتے بھی نہیں، اپنے گھر میں آرام سے سوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو مصیبتیں مسلمانوں کا پیچھا پکڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ذلت دنیا کی کیوں ملتی ہے۔ تم نے اپنے من سے بچڑے کی پوجا اختیار کر لی، اللہ نے اگلا جملہ کہا وَكَذَلِكَ، آپ کہیں کہ ہم نے تو بچڑے کی پوجا نہیں کی، لیکن قبروں کی پوجا تو کر رہے ہیں آپ، تعزیے کی پوجا تو کر رہے ہیں آپ، رجب کے کونڈے تو بنا رہے ہیں آپ، رجب کی بدعت، شعبان کی بدعت، سفر کی بدعت، ہر مہینے کی بدعت جو اللہ رسول نے نہیں بتایا وہ مان رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں۔ کہاں کے مسلمان؟ اللہ رسول کی بات قابل قبول نہیں ہے، ان کے دین میں کمی لگتی ہے آپ کو۔ بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ بدعتی یہ بولتا ہے کہ دین کم تھا میں پورا کر رہا ہوں، جو رسول نے نہیں بتایا وہ مجھے معلوم ہے۔ امام مالک یہ کہتے ہیں، دلیلوں کا موقع نہیں ہے تفصیل کا۔ چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہر افطرا کرنے والے، دین کے افطرا کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ جو چیز دین میں نہیں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، آپ بولیں کہ ایسا ہے، یہ اللہ پر اور رسول پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آج ہمارے ہاں فضائل کے نام پہ کتنی جھوٹی حدیثیں چل رہی ہیں۔ یہ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا، پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے، رات میں جو ہے عبادت جمعہ کو کرنی چاہیے، صلاۃ الرغائب پڑھنا چاہیے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جھوٹی حدیث۔ رجب کا کونڈا، شیعوں نے جھوٹے واقعے کو، لکڑہارے کا واقعہ بیان کر کے لوگوں میں رائج کر دیا، ہمارے سنی بھی کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ 400 سال تک ان سب چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا مسلمانوں میں۔ 27 رجب کو جو اسراء اور معراج کی جشن منایا جاتا ہے، کوئی وجود نہیں تھا، بدعت ہے۔ اس کو آج میں ابھی منبر رسول سے بول رہا ہوں، آپ ہم بیان کیا کریں مسلمانوں میں، بہت سارے لوگوں میں چمک جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ کیا وجہ یہ سب فضول کی بات کر رہے ہیں، ارے چل رہا ہے چلنے تو، جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ شرک اور بدعت کا رد کرنا، شرک اور بدعت کا رد کرنا اگر علماء کرام بند کر دیتے تو قرآن حدیث کی صحیح تعلیم آج ہمارے پاس بھی نہیں ہوتی۔ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حق کو کھو دیا تھا، گم ہو گیا تھا، ایسے ہی آج بھی گم رہتا۔ یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ تکلیفیں جھیلی، مخالفتیں سہی، ہاں لوگوں سے مار کھائی، گالیاں سنی، سب کچھ کیا، لیکن دین کے حق پر جمے رہے، تبھی ہمارے پاس حق پہنچا ہے ان کی قربانیوں کے تحت۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا داری میں بھی لگے رہے ہیں اور کبھی کبھی تھوڑا موڑا دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو بیڑا پار کر لیں گے۔ یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مذاق میں دنیا اور آخرت کو نہیں بنایا، یہی ہمارا امتحان ہے۔ امتحان لے رہا ہے رب العالمین کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ قبول کیا زبان سے تو اس کی شرائط پوری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اس کی شرائط کی تکمیل یہ ہے کہ دنیا کے ہر قسم کے شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو پاک کرو، لیکن ہم پاک نہیں ہیں آج دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ یہاں علامہ ابن کثیر نے کئی قول نقل کیے، وقت نہیں ہے میرے پاس، جس کا حاصل یہ ہے، امام سفیان ابن عیینہ کا آخری قول ہے تفسیر ابن کثیر میں جو میں نے یہاں نقل کیا کہ کل صاحب بدعت ذلیل، کہ جتنے بھی بدعتی دنیا میں ہوتے ہیں سب ذلت ذلیل ہوتے ہیں۔ بدعتی عزت دار نہیں ہو سکتا،
کہیں اگر اپنی کالر ٹائٹ کرتا ہے کچھ لوگوں میں تو دوسری جگہ جا کے وہ پیروں کو چھوتا ہے لوگوں کی. دیکھ رہے ہیں آج آپ بدعتیوں کو دیکھ لیجئے, بکاؤ آپ کو بدعتی ملیں گے, اہل حق نہیں ملیں گے, قرآن حدیث کو ماننے والے سچے عقیدے والے. ہاں, مندروں میں جا کے جو کچھ آج رسمیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو وفادار بتاتے ہیں حکومت کا. ہاں, شرکیہ اعمال میں مندروں میں جا کے جو ہے کچھ رسموں میں شریک ہو جانا. ہاں, یہ ٹپری اور جو تہوار منائے جاتے ہیں مشرکانہ, اس میں شریک ہو جانا. آپ کو اہل حق نہیں ملیں گے جو صحیح عقیدہ جانتے ہیں. یہی لوگ ملیں گے جو بکاؤ ہے, مشرک ہے, بدعتی ہیں, اور وہ الزام لگائیں گے اہل حق پر. حکومت کے لوگوں سے کہیں گے کہ خطرہ ان سے ہے, ان کو نپٹو, یہ دہشت گرد ہیں, یہ فلاں ہے. سلفیوں کے تعلق سے پوری دنیا کے بدعتی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, وہ صوفی ہوں یا کوئی اور ہوں. منبر رسول سے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ بدعات جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح ہم ہر مفتری کو جو ہے جزا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا شریعت کے ساتھ اسی لیے کہ دین کو مکمل کر کے بتائے. میں بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ نے رسولوں کو بھیجا, کتاب اتاری, شریعت اتاری, ہاں, صحابہ کو تعلیم دی گئی. یہ سب ایسے ہی تماشا ہے, کھیل ہے, غیر ضروری باتیں ہیں. اتنا اہتمام کس لیے کیا گیا؟ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے کیا گیا. اب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے کہ سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے دیکھیں, بدعت جو ہے اس کا رد کریں. ہم سے کیا لینا دینا؟ ہم سے لینا دینا ہے برائی کو دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے, اور اگر نہیں تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر آپ برائیوں کو نہیں روکتے تو آپ جس کشتی پہ سوار ہو, اگر چھید کر کے کوئی پانی نکال رہا ہے اور آپ اسے نہیں منع کریں گے تو کشتی میں سوراخ ہو جانے کے بعد پانی بھرے گا, جب کشتی ڈوبے گی تو اس کے ساتھ آپ بھی ڈوبیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا تو اچھے برے سب لپیٹ میں آئیں گے. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اب دین کے سلسلے میں جو بدعات ہیں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے. اس کی اور بھی دلیلیں ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں کہ دین کی بدعات مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. بہت کم وقت ہے لیکن بہت اہم چیز ہے. کچھ لوگ اس کی وجہ سے, یہ نہ جاننے کی وجہ سے, بعض بدعات کو بدعات سمجھتے نہیں ہیں, اس کی سنگینی کو جانتے نہیں ہیں. اس لیے اس کے نقصانات سے پہلے بدعات کی پہچان کے لیے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ بدعت کو کہہ رہے ہیں کہ البدعۃ فی الدین نوعان, دین میں جو بدعات ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو قولی اعتقادی, ایسی بدعات جو آدمی زبان سے بولتا ہے اور جس کا عقیدہ اختیار کرتا ہے, جیسے جہمیہ, معتزلہ, روافض اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کے اعتقادات. اللہ کی صفات کا انکار کرنا, اللہ عرش پر ہے اس کا انکار کسی نے کیا, کلام کا انکار کیا, اور ایسی چیزیں, یہ جو ہے یہ قولی اعتقادی ہیں, جس میں سے آپ آگے پڑھیں گے کہ اکثر و بیشتر اعتقادی بدعات جو ہے وہ انسان کو کافر تک بنا دیتی ہیں, عقیدے کا منافق, عقیدے کا کافر, عقیدے کا مشرک بنا دیتی ہیں. دوسری قسم جو ہے عبادات میں بدعت ہوتی ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ایسی چیزوں کے ذریعے سے جس کو اللہ نے مشروع نہیں کیا ہے, شریعت میں بتایا نہیں ہے. اب یہاں اچھی طرح یہ دماغ میں رکھیے, میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کی کئی قسمیں ہیں, کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے. ایک قسم تو وہ ہے کہ وہ عبادت جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود ہو ہی نہیں, ہاں, اصل میں شریعت میں وہ عبادت موجود ہی نہیں, جو شرعی عبادت نہیں ہے. ایسا روزہ جو شریعت میں نہیں ہے, جیسے کوئی چپی کا روزہ آج رکھنے لگے, یا یہ کہہ رہے کہ میں ایسا روزہ رکھتا ہوں کہ دھوپی میں کھڑا رہوں گا جب تک سورج نکلا ہوا ہے, چھاؤں میں نہیں جاؤں گا. یہ روزہ کچھ لوگ رکھتے تھے, غیر مسلموں میں کچھ اس قسم کے روزے پائے جاتے ہیں, اسلام میں نہیں. کوئی بولے کہ میں الٹا لٹک کے نماز پڑھوں گا, صوفیوں کے یہاں کئی ایجاد کردہ نئی قسم کی نمازیں ہیں. تو جو نماز یا جو شریعت میں ہے ہی نہیں, ایسی عبادت کرنا, یعنی یہ ایک قسم کی بدعت ہے. ہاں, یا کچھ ایسے تہوار منانا جس کے جو شریعت میں ہے ہی نہیں, جیسے کسی کی پیدائش پر جینتی منانا, عیسائیوں میں ہے, ہندوؤں میں ہے, اسلام میں نہیں ہے. اب ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر عید منائی جاتی ہے, یہ اسلام میں اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے, نصارہ اور ہندوؤں سے لی ہوئی ہمارے ہاں یہ بدعت ہے. تو ایک وہ بدعت عبادات وغیرہ میں جس کی اصل موجود ہی نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شریعت میں کچھ عبادت موجود ہے لیکن شریعت میں جتنا بتایا گیا ہے اس میں اضافہ کر دینا. جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, اب کوئی بولے کہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے نماز تو ہم 4 کے بجائے 5 رکعت کر لیتے ہیں.
جتنی مقرر کی ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے رکعت میں، یا ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے، کوئی بندہ کہے کہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے تو 2 کے بجائے 3 سجدہ کرنے لگے۔ دنیا کا کوئی بھی مفتی پوچھئے کہ کیا سجدہ اچھی چیز ہے تو چلے گی؟ بدعت نیکیوں میں ہوتی ہے، اچھائیوں میں ہوتی ہے۔ جو لوگ بدعت کرتے جب آپ رد کرو گے تو کہیں کہ ارے 15 شعبان کو نماز ہی پڑھتے ہیں نا، قرآن خوانی میں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو بدعت میں دراصل یہی ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے مسجد سے جن لوگوں کو نکالا تھا بدعتی بول کر، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اجتماعی طور سے کہہ رہے تھے، وہ بھی ایک شکل ہے، آگے بیان کر رہے ہیں کہ تیسری قسم وہ ہے کہ عبادت کی جو عبادت شریعت میں موجود ہے لیکن اس کو بطور خاص کسی خاص صفت جو شریعت میں نہیں ہے خاص طریقے پہ اس کو انجام دیا جانے لگے۔ ہاں وذالک، جیسے مثال کے طور پہ کچھ اذکار ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مشروع اذکار ہیں، یہ اچھے ذکر ہیں، لیکن اس کو انجام دینے کے لیے کوئی جو ہے خاص طریقہ اختیار کرے، جیسے ہم اکٹھا ہو کے اب سب کے سب ایک آدمی بولے کہ سب کے سب پڑھو لا الہ الا اللہ، سب اکٹھا پڑھ رہے ہیں۔ تو جو مشروع ہے اس کو غلط طریقے سے انجام دینا، ایسے طریقے سے جو شریعت میں نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود نے ایسے لوگوں کو مسجد سے نکال دیا تھا، تو وہ طریقہ غلط تھا، عمل سبحان اللہ الحمدللہ یہ غلط نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے۔ ہاں اسی طریقے سے اجتماعی آواز اور ترنم کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیزیں پڑھنا، ہاں یا اور بھی مثالیں ہیں اس کی، ہم بہت سی دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہم جاتے ہیں کہ کوئی مشروع عبادت ہے، شرعی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں، خاص کر لیں، جس کو شریعت نے مخصوص نہیں کیا، شریعت نے دن تاریخ وقت مقرر نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے مقرر کر لیا۔ جیسے شعبان کی نصف شعبان کو 15 شعبان شیعوں نے بتایا، ان کے 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے، ہمارے اندر الٹے سیدھے واقعات جھوٹی روایات مشہور کر کے 15 شعبان کی بہت فضیلت بیان کر دی۔ اب رمضان سے پہلے کچھ لوگ شعبان میں رمضان کی فضیلت ڈھونڈ لیتے ہیں، اور رمضان جس کی فضیلت، جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن حدیث سے بالکل ثابت ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو لوگ نہیں مانتے، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک رات میں سارا گناہ معاف کر لیا، کسی سے چوری کی، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کو دھوکہ دیا، سب سمجھتے ہیں معاف ہو گیا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بدعت ہے۔ بدعت سے بعض لوگوں نے کہا بدعت کر کے آدمی اگر صفائی حاصل کر رہا ہے، ایسے ہی ہے جیسے گندے پانی سے، گٹر اور نالی کے پانی سے غسل کرے تو صفائی نہیں ہوگی اور گندگی آئے گی۔ ہر جمعہ میں اللہ کے رسول کہتے تھے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آدمی دین سمجھ کے عمل کرتا ہے لیکن گناہ ملتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت کو خاص کر لینا، 15 شعبان ہے، یہ رجب کی جو تاریخ آ رہی ہے، ہاں اسی طریقے سے رجب میں جو ہے مخصوص دن کا کوئی دن مقرر کر کے یہ کہنا کہ اس دن کا روزہ فضیلت والا ہے۔ ہاں ایسی بہت ساری چیزیں جو کہ دلیل کی محتاج ہوتی ہیں، بغیر دلیل کے وہ مقرر کر لی جائے۔ ہاں اب یہ جو بدعتیں ہیں عبادات اور اعتقاد میں، یہ حرام ہے، لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان کے حرام ہونے کا درجہ الگ الگ ہوگا۔ کچھ بدعات ایسی ہیں جو صریح طور پر کفر ہوتی ہیں، جیسے کسی قبروں کا طواف کرنا۔ بزرگوں کی قبر کا طواف صرف مکہ المکرمہ میں کعبہ مشرفہ کا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا بھی نہیں کیا جا سکتا، ثابت نہیں ہے، صرف روضے کا۔ جیسے اب کوئی قبر پر کسی مزار پر جا کے طواف کر رہا ہے تو یہ کفر ہے، ایک ایسی عبادت جو شریعت میں ہے ہی نہیں، آپ کر رہے ہیں مشرکین کی طرح اور اس کو تعظیم کر رہے ہیں غیر اللہ کی، صاحب قبر کی، یہ کفر والی بدعت ہوگی۔ تو قبروں کا طواف کرنا اس قبر والے اصحاب کے تقرب کے لیے، اسی طرح قبروں کو ذبح کرنا، جانور کاٹنا، ہاں اور نظر ماننا، اسی طرح اصحاب قبور سے دعا کرنا، ان سے فریاد طلب کرنا، ایسے ہی جہمیہ اور معتزلہ کی باتوں کو کہنا۔ اب جہمیہ معتزلہ ہم نہیں جانتے، یہ وہی ہے بدعت، عقل کی بنیاد پر دین کو ماننا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتا کہ قبر میں جانے کے بعد عذاب کیسے ہوگا، عذاب قبر قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نہیں مانتے، عقل میں نہیں آتی، معجزات عقل میں نہیں آتے، رد کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات عقل میں نہیں آ رہے ہیں، رد کر دیا، ہاں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ تو جہمیہ اور معتزلہ کے اقوال انہی میں سے وَمِنْهَا مَا هُوَ وَسَائِلُ الشِّرْك، کچھ تو ایسے ہیں بدعت جو شرک ہے، کفر ہے، کھلا شرک ہے، کچھ ایسے ہیں جو شرک کا ذریعہ وسیلہ ہیں، جیسے قبروں پر مسجد بنانا، عمارت بنانا۔ اللہ کی عبادت کے لیے قبر پر عمارت بنائی جا رہی ہے، اس کا صاحب قبر کی نہیں، یہ سمجھ کر کے یہاں عبادت کرنا مفید ہوگا، زیادہ فضیلت والی بات ہوگی۔
اس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانا لعنتی کام ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، ایک مرتبہ نہیں، بار بار بھیجی۔ ہاں، والصلاۃ والدعاء عندہا، اسی طریقے سے قبر پر نماز پڑھنا اللہ کے لیے، اگر قبر والے کے لیے پڑھی تو شرک اکبر ہو جائے گا، اللہ کے لیے قبر پر پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہاں زیادہ فضیلت ہے، تو یہ جو ہے شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، وسائل شرک ہے۔ اور اس پر دعا کرنا، اور کچھ ایسے ہیں جو فسق، اعتقاد میں فسق پیدا کرنے والی بدعت ہے، جیسے خوارج، قدریہ، مرجیہ کے اقوال اور اعتقادات کی بدعت، ان کے درجات ہوں گے۔ یہ جو میں نے جملہ کہا، اہل علم اس میں سے کچھ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو فسق کیسے کہا، فسق کے بھی درجات ہوتے ہیں، اس میں سے بعض کو کافرانہ ہوں گے، بعض ایسے ہیں کہ کفر کے درجے سے کم کی بدعتیں ہیں جو شرعی دلیلوں کے خلاف ان کے اقوال ہیں۔ ومنہا، اور کچھ ایسے ہیں، بعض ایسی بدعتیں ہیں جو کہ معصیت اور گناہ ہیں، جیسے تبتل، ہاں، غیر شادی شدہ بننا، کہ میں جو ہے شادی بیاہ نہیں کروں گا، اپنے آپ کو کاٹ لینا، ہاں، اور اسی طریقے سے سورج کی روشنی میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنا، یا اپنے آپ کو خصی کر لینا، مردانہ قوت کو ختم کر لینا، ہاں، تاکہ جمع کی قدرت ختم ہو جائے۔ یہ چند باتیں میں نے بدعت کی پہچان کے لیے کہی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کچھ لوگوں کو ضرورت ہوگی، میں نکات وار بغیر دلیل کے، اس میں سے ہر بات کی دلیل ہے اور میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن بغیر دلیل کے بدعت کے کچھ نقصان صرف ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اندازہ لگائیے کہ بدعت کتنی سنگین اور کتنی نقصان دہ چیز ہے دنیا اور آخرت میں۔ نمبر ایک کہ اگر کوئی بدعتی ہے تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، کتنے بھی زیادہ ہوں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، امام حسن بصری کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب بدعت کی توبہ نہیں قبول کرتا، یا اس کی نماز روزے کو قبول نہیں کرتا، نہ حج عمرے کو قبول کرتا ہے۔ نمبر دو، بدعت کے لازمی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ بدعتی یہ کہتا ہے کہ دین کامل نہیں ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اور یہ بدعتی کہتا ہے کہ ابھی مکمل نہیں تھا، میں کچھ بڑھا رہا ہوں۔ ہاں، ایسی چیز کو بھی اختیار کر رہا ہوں جو اللہ کے قرآن میں، رسول کے فرمان میں نہیں ہے۔ 3 نمبر کہ بدعتی جو ہے، اس کا کرنے والا، بدعت کا کرنے والا شیطان کا مددگار ہے، شیطانی شریعت کو پھیلا رہا ہے، قرآن حدیث کے خلاف دین کو پھیلا رہا ہے۔ ومن اعداء الرحمن، اور رحمان کے دشمنوں میں سے ہے، رسول کے دشمنوں میں سے ہے۔ اور چوتھا نقصان بدعت کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، دوسرے بہت سارے گناہوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہی ہے، ہاں، اور یہ شاید اللہ کو ناپسندیدہ ہے، حضرت ابن عباس کا قول بھی ہے اس سلسلے میں، اور ابلیس کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ بدعت دین کا بگاڑ بھی ہے، اور جب آدمی بدعت کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، توبہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی جب اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا تو علاج نہیں کرتا، ایسے بدعتی ہے، بدعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بہت نیکی کر رہا ہوں، اللہ کے قریب ہوں، جبکہ وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 5 کہ اس کا کرنے والے کی دوسرے گناہ کرنے والوں کے مقابلے میں بدعتی کی توبہ کی امید نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے کہا، کیونکہ وہ اپنی بدعت کو گناہ نہیں نیکی سمجھ رہا ہے۔ 6 نمبر پر کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں سے کوئی بھی بدعت حسنہ اچھی بدعت نہیں ہے، دین میں اگر بدعت ہے تو وہ اچھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جو جماعت سے تراویح قائم کی تھی 8 رکعت، کہ سب لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو وہ دین میں بدعت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا اور قولی حدیث میں پورے مہینے پڑھنا ثابت تھا۔ کل تک الگ پڑھ رہے ہیں، آج اکٹھا ہو گئے، اس کو حضرت عمر نے کہا جو لغوی اعتبار سے بدعت تھا، دین میں بدعت نہیں تھی، اور حضرت عمر کا کوئی عمل کرنا بدعت کہلا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ ہاں، نمبر 7 جو ہے انواعها فی العقیدۃ والعبادۃ وشرها، کہ اس کی عقیدے اور عبادات میں بدعت کی مختلف قسمیں ہیں، اور اس کی سب سے خراب قسم جو ہے وہ بدعتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج بہت سی بدعات جو عقیدے کی ہیں، کچھ بدعتیں ذرا سا نئے قالب میں، جیسے تحریکیت، اخوانیت، جماعت اسلامی کے نام پر ہمارے کچھ نوجوانوں میں آتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آدھے ادھوری علم کی بنیاد پر کافر کہہ دینا، یہ بھی ایک بدعت ہے، کافر قرار دینا، تکفیر، غیر اصولوں کو جانے بغیر کافر کسی کو کہنا، یہ بھی بدعت ہے، اور یہ خوارج اور معتزلہ کی بدعت کی ایک قسم ہے جس نے امت کو بہت نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس کو سمجھتے نہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بدعت ترکیہ بھی ہوتی ہیں، فعلیہ بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو ترک کرنا بھی بدعت ہے، کچھ چیزوں کا کرنا بھی بدعت ہے، اور ہر ایک مذموم ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بدعت کا گناہ ہر روز نیا ہوتا ہے، ہاں، یہ منقطع نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے جب تک کہ زمین میں اس پر عمل ہوگا۔ آپ نے کوئی بدعت ایجاد کی، اب آپ مر بھی گئے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ گناہ جاریہ آپ کا قائم رہے گا،
گناہ کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے. اور یہ انسان کے اندر شیطان کے داخل ہونے کا سب سے قریب اور آسان طریقہ ہے بدعت, کیونکہ وہ دین کو دکھا کر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے. اسی طریقے سے بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی بھی جب بدعت کرتا ہے تو حق اور باطل میں ملاوٹ کر دیتا ہے. اب اس کو تمیز نہیں ہوتی کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے, دونوں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں وہ دھوکہ کھاتا ہے, صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ کر عمل کرتا ہے, اور بدعات پر عمل کر کے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے تو دین پر عمل کر لیا. ہاں, قبروں پر زیارت کرنے والا حج بیت اللہ کا شوق نہیں رکھتا, گانے بجانے کو سننے والا اللہ کے قرآن کو سننے کا جذبہ نہیں رکھتا جیسے دوسرے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو شریعت میں معروف اور نیکی ہے وہ بدعتی کی نظر میں برائی بن جاتی ہے, اور جو منکر اور برائی ہے وہ بدعتی کی نظر میں معروف بن جاتی ہے. ہاں, بدعت کا ایک نقصان یہ ہے, اب میں قرآن و حدیث کو بیان کر رہا ہوں یہاں کہ سنت کی اتباع کرو, جتنا اللہ کے رسول نے بتایا اتنا ہی کرو. اب میں نے کہا کہ 8 رکعت سنت ہے تراویح, ناراض ہو گئے صاحب کہ ہمارے مسلک میں تو یہ ہے. تو اب جو سنت پر عمل کر رہا ہے اس سے ناراضگی, دشمنی, اور جو آپ نئی چیز اختیار کیے ہو رسول کے خلاف اس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہو. بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ جو ہے امت کے اندر بغض اور عناد, مسلمانوں کے دلوں میں بغض عناد پیدا کرتی ہے, مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کرتی ہے, گروہ کو تشکیل دیتی ہے, ہاں, عداوت اور بغضا پیدا کرتی ہے. اسی طرح جس شخص کو بدعت کے سلسلے میں, دین کے سلسلے میں معلومات کم ہے, وہ بدعتی ہے, تو مسلمانوں کے تعلق سے وہ کفر کے, فسق و فجور کے اور ایسے بہت سارے فتوے دے کر نفرت کو فروغ دیتا ہے. مسلمانوں میں نفرت پھیلتی ہے اور پھیلائی جاتی ہے. ایسے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. آپ اس میں سے 1-2 نقصان کو بھی جو پہلے بیان ہوئے کہ بدعت سے عمل رد ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے ہر جمعہ میں کہتے تھے کہ ہر نئی چیز بدعت, ہر بدعت گمراہی. تو اس سے کیا مقصد تھا؟ بار بار ہر جمعہ کو آپ کیوں تازہ کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ بدعت کا بڑا خوف اور خطرہ ہے, اس سے چوکنا رہنا بہت ضروری ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے, اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے بنیادی چیزوں کو جانیں. جیسا کہ میں نے آغاز کیا تھا اسی بنیاد پر کہ ہم جس کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں, کم سے کم اس کلمے کا معنی, مفہوم, تقاضا تو سمجھیں, اس کی شرائط تو جانیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو جاننے, سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا, برزخ اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے. وبارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.